बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मौलाए मेहरबान, या मौलाए मेहरबान, या मौलाए मेहरबान, मदद फरमा। या मौलाए मेहरबान, मदद फरमा, मदद फरमा। या मौलाए मेहरबान, मदद फरमा। या मौलाए मेहरबान, मदद फरमा। या मौलाए मेहरबान, मदद फरमा, मदद फरमा। नूर मौलाना शाह रहीम अल हुसैनी हाजिर इमाम, हाजिर इमाम। या मौलाए मेहरबान, तौफीक, ताहिद, हिम्मत व यारी मौला। तौफीक, ताहिद, हिम्मत व यारी मौला। या मौलाए मेहरबान, मदद फरमा, मदद फरमा। Yali Madad to all friends, and thank you for joining once again. Today we will read or reread the Vancouver format. I will try to explain a little more in Urdu, as our Urdu speaking friends have requested that they are missing out on some of the key points of the Faramin. So we will try, and there are two parts of Vancouver Faramin. We will try to read the Farman part 1 today and then part 2 tomorrow, inshallah. And I will go back and forth between English and Urdu. And at the end, if I have missed something, please raise your hand, ask question, or make a comment, or bring me back to the part that you want to reread and explain, inshallah. So thanks again for joining. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Shah Rahim Al Hussaini, Hazir Imam, Vancouver, Canada, Didar, 26 July 2026. It is so nice for me and my boys to see so many smiles this morning, even though many of you got up very, very early. I spoke to a few people who have been up since 3 or 4 and still smiling. It warms our heart. मौला फरमाते हैं कि मुझे बहुत ही खुशी हुई है और मेरे बेटों को भी आप तमाम को आज सुबह को देखते हुए, और मैं जानता हूं कि आप यहाँ पर सुबह को 3-4 बजे से आकर बैठे हैं, लेकिन फिर भी आपके चेहरों पर खुशी नजर आती है, जिससे हमें बहुत ही शादमानी मैसर हुई है। The Mukhi of Darkhana has pledged, Bhaiya, on your behalf, and I accept the Bhaiya of all who have pledged. Khanavadan, Khanavadan, Khanavadan. I give special loving blessings for all my murids and all families, wherever they may be. I give blessings for your strength of faith, for Iman, for your good health, success in your spiritual and material life, success in your education,
in your work, unity in your families and in your जमात. मौला दुआ आशीष फरमाते हैं तमाम मुरीदों को और ये फैमिलीज जहां कहीं भी है, उनके ईमान की मजबूती के लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए, उनके रूहानी और जिस्मानी तरक्की के लिए और एजुकेशन के अंदर और कामों के अंदर बरकत के लिए. And I give blessings for the courage to hold fast to the rope of Allah. I send prayers for peace and safety and security for our Jamaat worldwide. I give special loving blessings for Mushkil Asan, and I pray that Allah ease all your burdens. यहाँ पर एक नुक्ता मौला फरमाते हैं कि मैं आपको मुबारकबाद और दुआ आशीष फरमाता हूं कि आपने खुदावंद ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़ रखा है. अब ये कौन सी रस्सी है जिसको हमने मजबूती से पकड़ रखा है? हमारा इस्माइली तरीके के अंदर खुदा से जो भी बात निस्बत दी गई है वो इमामों के लिए है, जैसा कि खुदा का रास्ता, खुदा का चेहरा, खुदा के हाथ, खुदा के काम, खुदा की रस्सी. यहां पर रस्सी का जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो आप तमाम जानते हैं कुरान की सूरह आले इमरान से कि यहां पर सिलसिलाए नूरे इमामत और उससे पहले सिलसिलाए नूरे नबूवत के लिए इस्तेमाल हुआ है. चूंकि ये आयत आ हजरत आखिरी रसूल के साथ आई और चूंकि कुरान का इदराक आगे की तरफ भी जाता है और पीछे की तरफ भी जाता है, यानी कि खुदा की रस्सी सिलसिलाए नूरे नबूवत में आ हजरत पर आकर तमाम होती है और वहीं से ये रस्सी का आगाज सिलसिलाए नूरे इमामत में जारी व सारी रहता है. इसका मतलब यह है कि जहां पर भी खुदा की हिदायत का जिक्र है वो हमेशा एक सिलसिले में है कि खुदा की हिदायत सिलसिला नबूवत व सिलसिला इमामत से आपके दरमियान में जारी व सारी है और आप पर ये फर्ज आयद किया गया है कि आप उस हिदायत को, उस रस्सी को, उस चेहरे को, उस हाथ को, उस नूर को, उस हादी को मजबूती से पकड़ रखें. ये आपके पर रखा गया है और फरमाया गया है कि जिस किसी ने इस रस्सी को छोड़ा वो फिरका फिरका हो जाएंगे, टूट जाएंगे. और दुनिया में आप देखते हैं कितने मज़ाहिब बन गए जब उन्होंने एक या दूसरे पैगंबर को छोड़ दिया या एक या दूसरे इमाम को छोड़ दिया. अब इस फरमान का मतलब हमारे लिए आसान हो गया कि ये हिम्मत जो आपने जनरेशन आफ्टर जनरेशन मौला अली के वक्त से आपने जिस रस्सी को मजबूती से पकड़ रखा है उसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है. और मौला फरमाते हैं ये देखकर मैं आपको दुआ आशीष देता हूं कि आप इस रस्सी को मजबूती से पकड़ रखें. और फिर इतनी दुआएं फरमाते हैं कि मैं आपके लिए दुआ करता हूं
آپ کے سکون کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے، کیونکہ ایک مومن کا سکون اور حفاظت امام کے سائے کے اندر ہے، امام کے نور کے اندر ہے۔ یہ وہ چھتری ہے جو ہمیں ہر خطرات سے محفوظ اور آرام سے رکھتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ فرمانا کہ رسی کو آپ نے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے اور پھر دعا کرتے ہیں کہ آپ اس کے اندر ہمیشہ کامیاب رہیں اور آپ کی مشکل آسان ہو، اور خدا آپ کی مشکلات کو اور بھی زیادہ آسان کر دے، کیونکہ یہ کام کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن ہمارے باپ داداؤں نے ہمارے اماموں کے ذریعے سے، ہمارے پیروں کے ذریعے سے جو علم اور جو ایمان ہمارے اندر رکھا ہے، اس وجہ سے آج ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ شکر الحمدللہ امام کی اس نوازش پر۔ I give blessings for the eternal peace and peace for the souls of the Rohani members of our Jamaat. Khanavadan, Khanavadan, Khanavadan. Ameen. My dear Jamaat, throughout history, Allah has sent guides to steer humankind on the straight path. This is a sign of His mercy. These guides were our prophets. Among them were prophets Adam, Noah, Ibrahim, Musa, Isa, in tamam par salam, Prophet Muhammad, آپ پر اور اس کی آل پر سلام, was Allah's final prophet. He was the seal of prophethood. After prophethood, Allah's guidance continued through the imamat, beginning with Hazrat Ali. All those who follow our tariqah of Islam pledge their bayah to the imam of their time. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا جس طرح ہم نے اوپر بات کی, امام ہمیں لائن بائی لائن, نقطہ در نقطہ کلیدیں فراہم کر رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ روپ آف اللہ, خدا کی رسی, اور سیدھا راستہ, خدا کا راستہ, یہ دونوں کا جو تیسرا نام ہے وہ ہدایت ہے. جس طرح سے روپ آف اللہ ہمیشہ سے ہے, اس طرح سے خدا کا سیدھا راستہ بھی ہر ہمیشہ سے ہے. کبھی نبیین کے عنوان سے اور کبھی اماموں کے عنوان سے, لیکن خدا کا راستہ, خدا کی رسی اور خدا کی ہدایت, یاد رکھیں کہ یہ تینوں ایک ہی چیز کی بات ہو رہی ہے. وہ ہر ہمیشہ انسانوں کے درمیان میں رہی ہے, اور یہی خدا کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے درمیان میں اور ہمارے درمیان میں سے ہی ہمیں ہدایت کرتا رہتا ہے. یہاں پر امام نے بڑے بڑے 6 ناطقوں کے اسما بیان کیے ہیں. 1,24,000 پیغمبروں میں سے جو 6 بڑے ادوار کے ناطقین تھے, ان کے اسما یہاں پر بیان ہوئے, اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیین کے اندر آخری رسول تھے, اور اس کے بعد سلسلہ نور امامت کا آغاز ہو گیا. دیکھیں یہاں پر درمیان میں کوئی بھی وقفہ نہیں ہے.
کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ میں ہمیشہ لوگوں کی ہدایت کے لیے انہی کے درمیان میں ایک ہادی برحق، یہاں پر جو انڈر لائن ورڈ ہے وہ برحق ہے، کہ ایک ہادی برحق سچا نور امام رکھوں گا۔ اور قرآن کے اندر آپ کو ایک نہیں بہت سارے مقامات پر اس کی شہادت ملیں گی، لیکن یہ دو طرفہ، ایک طرف سے ہادی برحق ہے اور دوسری طرف سے مرید ہے جو ان ہادی برحق کو پہچاننے کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اور بیعت ایسا نہیں کہ آپ نے ایک زمانے میں 1400 سال قبل رسول کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اس کے بعد آپ کو کسی کی بیعت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہ غلطی بہت سارے لوگوں نے کر دی، لیکن یاد رکھیں کہ بیعت ہر ہمیشہ زندہ ہے، حاضر و موجود ہے زمانے کے ہادی کے ساتھ۔ اگر موسیٰ کا زمانہ ہوتا تو موسیٰ کے ہاتھ پر، ہارون کا زمانہ ہوتا تو ہارون کے ہاتھ پر، عیسیٰ کا زمانہ ہوتا تو عیسیٰ کے ہاتھ پر، شمون کا زمانہ ہوتا تو شمون کے ہاتھ پر، محمد کا زمانہ ہوتا تو اس کے ہاتھ پر، اور علی کا زمانہ ہوتا تو اس کے ہاتھ پر۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اور آج اگر کریم کا زمانہ ہوتا تو کریم کے ہاتھ پر، اور رحیم کا زمانہ ہے تو رحیم کے ہاتھ پر یہ بیعت ہوتی ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اور ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں بہت ہی چھوٹے پیمانے پر جو آج بھی اس صراط المستقیم پر اور اس رسی کو پکڑے ہوئے سلسلہ نور امامت کے تحت آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہماری بیعت اور ہمارا وعدہ ہمارے امام کے ساتھ ہے اور امام ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس کے لیے کیا مولا فرماتے ہیں؟ At the beginning of this فرمان I want to explain what pledging bayya means. Bayya is the pledge of loyalty and an act of love. مولا فرماتے ہیں کہ اب سب سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بیعہ کا کیا مطلب ہے۔ بیعہ روکھی سوکھی نہیں ہوتی ہے، بیعہ خالی الفاظوں کا جادو نہیں ہے کہ ہم نے دو الفاظ بول دیے اور ہم امام کے سچے اور پکے مرید بن گئے۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ بیعہ کیا ہے کہ آپ ہمیشہ اپنا وعدہ نبھائیں گے، اور بیعہ پیار اور محبت کے ساتھ ہوتا ہے، زور زبردستی کے ساتھ نہیں، کسی پر زور زبردستی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے امام کو ہادی برحق مانتے ہیں، نورن اللہ نور امام تسلیم کرتے ہیں، خدا کی طرف سے زمین پر ایک نور تصور کرتے ہیں، مانتے ہیں، تو پھر آپ اپنی بیعت پیش کریں پیار اور محبت اور مضبوطی کے ساتھ۔ It cannot be imposed on you. یہ زبردستی کی بات نہیں ہے، آپ پر تھوپی نہیں جا سکتی ہے۔ It must be your choice. اور یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ بیعت دیں کہ نہ دیں۔ اگر آپ کو امام کا مرید رہنا ہے تو پھر
آپ خوشی اور پیار سے نہیں تو مولا فرماتے ہیں کوئی بات نہیں ہے. Unless this pledge is made out of your own free will, it means nothing. اگر آپ اپنی مرضی سے بھیا نہیں دیتے ہیں تو اس کا کچھ مطلب نہیں رہ جاتا ہے. بس ایسا ہے جیسا آپ نے نہیں دی بھیا. When you pledge your بھیا and when I accept it, اور جب کبھی بھی تم اپنی بھیا دیتے ہو اور اگر میں اور جب میں اس کو قبول کرتا ہوں, we create a spiritual connection of the soul. تب ہم اپنی روحوں کو ایک بندھن میں باندھ دیتے ہیں. We create a permanent spiritual bond, اور یہ ہمیشہ بندھن بندھا رہتا ہے. بھیا also creates a mutual responsibility. بھیا ایک طرفہ نہیں ہے. اگر آپ ڈکشنری کو ایک لغات کو اٹھا کے دیکھیں گے اور بیعت کے معنی کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بھیا کا معنی ہے لین دین. آپ کو کچھ دینا ہے اور آپ کو کچھ لینا ہے. امام آپ سے بھیا لیتا ہے اور سامنے سے وہ آپ کو وعدہ کرتا ہے. آپ بیعت دیتے ہیں اور سامنے سے امام سے وعدہ لیتے ہیں کہ ہم اس کے نقش قدم پہ چلیں گے اور وہ ہمیں صراط المستقیم پر دوروڑی آگے سے آگے بڑھانے کے لیے قادر مطلق ہے. یعنی کہ ہم اور کہیں نہیں جائیں گے امام کے علاوہ, کیونکہ امام اور امام ہی ہے جو ہمیں اس بندھن میں باندھے ہوئے ہیں. My responsibility is to help to guide you to fulfill your spiritual and material potential, to fulfill your destiny. مولا فرماتا ہے کہ میرا کام ہے کہ میں تمہیں اس صراط المستقیم پر اور تمہاری روحانی ترقی میں مدد کرتا رہوں, اور دنیاوی کاموں کے اندر بھی جو کچھ اور جہاں تک تم جا سکتے ہو اس کے لیے میں تمہاری مدد کروں. The anchor of our religion is unity and love. یہاں پر بہت ہی واضح طور پر امام فرماتے ہیں کہ ہماری جو بنیاد ہے مذہب کی, ہمارے طریقے کی وہ کیا ہے کہ ہم سب مل کر ایک ہو کر پیار و محبت سے اس پر چلے. یاد ہے کہ رسی ہمیں باندھے ہوئے ہیں اور وہ رسی امام ہے. ایک صراط المستقیم پر ہم آگے بڑھتے ہیں ایک ساتھ, کیونکہ جب ہم الگ الگ ہیں تو پھر ہم ٹوٹ جاتے ہیں, اور رسی ہمیں اس بندھن میں باندھے ہوئے ہیں. تو ہمارے مذہب میں جو پایا ہے وہ ایکتائی اور پیار کا پایا ہے. امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ ہماری جان اس امام سے فدا وہ فرماتے ہیں کہ پہلے تم ایک دل ہو جاؤ, پہلے تم آپس میں ایک دل ہو جاؤ, پھر اگر تم جماعت خانے آ کر صلوات پڑھتے ہو اور زیادہ پڑھتے ہو تو خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. آگے سنیں, اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا. آگے, اور تمہیں اصل میں واصل کرے گا, اور تمہارا زور دن بدن بڑھے گا, اور تم بہشت میں داخل ہو گئے.
آپ نے دیکھا پہلے ایک دل، پہلی شرط رکھی گئی کہ پہلے تم ایک دل ہو جاؤ. پھر مولا فرماتے ہیں کہ پہلے تو تم آپس میں ایک اور پیار محبت سے رہو. پھر فرماتے ہیں کہ میرا پیار جو تمہارے لیے ہے and my love for you knows no bound، اور میرا پیار تمہارے لیے اس سے بھی بڑھ کر ہے جس کی کوئی بھی انتہا نہیں ہے. All my guidance is meant to strengthen you so that you can fulfill your noble destiny. اور میری ہدایت تمہیں مضبوط بنانے کے لیے ہے تاکہ تم اس مقام پر پہنچو جس مقام پر پہنچنے کے لیے تم نے یہ جنم لیا ہے. I give you my best blessings that you will have the courage to stay firm on صراط المستقیم. اور بہت ہی دعا آشیشوں کے ساتھ تاکہ تم مضبوطی سے صراط المستقیم پر آگے سے آگے بڑھتے چلے جاؤ اور مضبوطی سے اس راستے پر جمے رہو. کھانا ودان، کھانا ودان، کھانا ودان. آمین. As Ismaili Muslims, your responsibility begins with the declaration of faith. We acknowledge that there is no God but Allah. We acknowledge that Allah alone is divine. And we acknowledge that Allah is the creator of everything. We acknowledge that Prophet Muhammad was Allah's final messenger in a line of messengers, and that Hazrat Ali, as ordained by Allah, is the commander of the faithful and the first Imam in the continuum of Imamat. Subhanallah. مولا واپس ہمیں اسکول کے بچوں کی طرح ایک لیسن سکھاتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ ہم اسماعیلی مسلم اور ہمارے اوپر ایک ذمہ داری رکھی گئی ہے، اور وہ پہلے کلیمے کے طور پر ہے. یہاں پر کلیمہ کا ورڈ جو ہے وہ اقرار کے طور پر ہے، ماننے کے طور پر ہے، سمجھنے کے طور پر ہے، ایمان کے طور پر ہے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں. یہ وہی اللہ کی توحید. اور اللہ نور مجسم، یعنی کہ وہ سب کچھ ہے. اور ہم یہ بھی بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے. آپ نے دیکھا میں نے اس لیے الفاظ یوز کیے کہ امام ہمیں اسکول کے بچوں کی طرح نیچے سے بیسک تعلیم سکھا رہا ہے، کیونکہ شاید کبھی کبھار ہم بھول جاتے ہیں. اس کے بعد ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ پروفٹ محمد اللہ کا آخری رسول تھا، اس کے بعد کوئی رسول نہیں. اور اس سے پہلے بہت رسول آئے اور یہ ان کا آخری تھا. یعنی کہ نہ صرف ہم حضرت محمد پر ایمان لاتے ہیں بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی نبیین آئے سب کا ہم اقرار کرتے ہوئے ایمان لاتے ہیں، کیونکہ یہ ضروری ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد مولا علی خدا کے حکم سے اولی الامر منکم، آپ کے درمیان میں امر کے ساتھ حاضر اور موجود ہوا، اور وہی امیر المومنین اور پہلے امام بنے. لیکن
एक सिलसिला नूर इमामत के साथ, अकेले नहीं, एक सिलसिला नूर इमामत के साथ। You are called upon to reflect on Allah and to contemplate the meaning and the purpose of life. You are called upon to reflect on why you are here and what your purpose is. You are on a personal journey to deepen the connection with your soul, to seek the light. आगे मौला फरमाते हैं कि आपको ख्याल करना चाहिए और सोचना चाहिए कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आप किस लिए यहाँ पर आए हैं, किस मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं, आपका ये सफर किस लिए है, और आपका ये बंधन किस लिए हुआ। आपकी रूह यहाँ पर उस नूर को पाने के लिए जुस्तजू करती है, उसलिए हमारा ये जन्म हुआ है, ताकि हम उस नूर तक पहुंचे। Dedicate some time every day to care for your soul. रोजाना कुछ वक्त अपनी रूह की तरफ तवज्जो दें। हम सारा दिन दुनिया दुनिया और मैं करते हैं, कुछ वक्त निकालकर अपनी रूह की तरफ तवज्जो दें। Take time for your prayer and for your personal contemplation. कुछ वक्त दुआ के लिए और कुछ वक्त अपने जाती विचारों के लिए कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं और कहां जाने वाले हैं। सोचें, थोड़ी देर दें अपने रूह को। When you wake in the morning and when you retire at night, जब तुम सुबह को उठ जाओ और जब तुम रात को सोने लगो, have thoughts on your faith. अपने तरीके के बारे में सोचें। Remember that you are मुरीद of the imam of the time. और भूलना नहीं कि तुम इमाम इस जमान के मुरीद हो। And remember the mercy and bounty of Allah. और खुदा की नवाजिशात और इनामात को भूल ना जाना। आप देखें, पहले मौला फरमाते हैं कि याद रखना कि तुम इमाम के मुरीद हो और खुदा की इस नवाजिशात को भूल नहीं जाना। आप समझ रहे हैं ना मौला क्या फरमा रहे हैं कि आप याद रखें कि आप इमाम के मुरीद हैं और ये खुदा की नवाजिश है, एक इनाम है आपके लिए, उसको भूल नहीं जाना, अपना जन्म गवा नहीं देना, इस बात को याद रखना। मौला आगे फरमाते हैं कि और उसका सुबह और शाम शुक्र अदा करो इस बात का। ऑफर शुक्राना मॉर्निंग एंड नाइट एंड थ्रू आउट द डे। सारा दिन इस बात को याद करके इसका शुक्राना अदा करो कि मौला ने, खुदावंद ताला ने हमें क्या इनामत दिए हैं और इमाम ने हमें किस तरह से अपने बंधन में बांधा हुआ है, उसका शुक्र अदा करो हर हमेशा। This will keep you connected to your soul. और ये आपको अपनी रूह के साथ बांध के रखेगा और उसके विचार में रखेगा। And it will remind you of your connection to Allah's creation. और ये आपको याद दिलाएगा कि खुदा की खुदाई में आप कहां पर खड़े हुए हैं। It will remind you that we are one single humanity from one creator. कि हम तमाम को खुदा ने एक ही रूह से, एक ही खुदा ने एक साथ हमको बनाया है। याद रखें, इंसानियत बहुत बड़ी चीज है और हम सब एक ही रूह से, नफ्सुल वाहिदा से इस दुनिया में आ गए हैं। You will strengthen your soul through your remembrance. और अपनी रूह को अपनी याद के साथ, खुदा की याद के साथ मजबूत बनाए। Through your gratitude, through your good deeds
and through your ethical action. 3 तरीके से, अपने शुक्र के साथ, अपने अच्छे आमाल के साथ और अपने अच्छे किरदार के साथ। इस गाइडेंस को याद करते रहें, अपने रूह को मजबूत बनाते रहें। It is the responsibility of every smiley to work to improve lives of others. खाली आपका काम ये नहीं है कि आप सारा दिन याली 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 करते रहे, तस्बीह करते रहे, तस्बीह करते रहे। नहीं, आप पर एक जिम्मेदारी भी है कि आप अपने साथ साथ अपने भाई बहनों, अपनी जमात के लिए भी और उनकी जिंदगी को भी बेहतरीन बनाने के लिए कुछ करें। नाचीज ने इस लाइन पर बारहा सैकड़ों मर्तबा ये बात की है कि इमाम शाह करीम ने फरमाया कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अपने लिए क्या करते हैं, मगर आप दूसरों के लिए क्या करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने लिए क्या करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक जानवर भी अपने बच्चों के लिए कुछ करता है। अगर आपने अपनी फैमिली के लिए कुछ किया, आपने अपने लिए कुछ किया, तो आप में और जानवर में क्या फर्क है? नहीं, आपने अपने साथ साथ अपनी जमात के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, दूसरों के लिए किया वो गिना जाएगा। देखें ये फरमान कितना स्ट्रॉन्ग फरमान है। आप विचार करें, आप सोचें कि मैंने आज के 24 घंटों में, मैंने आज के इस हफ्ते में, मैंने आज के इस महीने में अपने अलावा दूसरों के लिए क्या किया? आप कहेंगे मैं अपने बच्चों के लिए कुछ किया, तो वो तो एक जानवर भी अपने बच्चों के लिए कुछ करता है। आप में और जानवर में कुछ तो फर्क होना चाहिए। आपने दूसरों के लिए क्या किया? मौला यहां पर फरमाते हैं कि एक इस्माइली होने के नाते से आप पर एक जिम्मेदारी है कि आप अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी बेहतरीन बनाएं। टू रिकॉग्नाइज एंड सर्व अल्लाह's क्रिएशन टू द वेरी बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। और याद रखें और इस बात को समझें कि खुदा की खुदाई के अंदर आपका एक किरदार है। आप जो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बिल गेट की तरह कोई बिलियंस ऑफ डॉलर लोगों के लिए दे देंगे। नहीं, एक आना, एक मिनट, एक अच्छा शब्द, एक नॉलेज का टुकड़ा, एक किसी के लिए दुआ करना, किसी को हाथ पकड़कर उसको आगे बढ़ाना, किसी की मदद करना, एक अंधे को रास्ता दिखा देना, एक लंगड़े को सहारा दे देना, दूसरों के लिए क्या किया आपने, वो आपको याद रखना है कि खुद गर्ज नहीं, अपने लिए जो किया उसमें कोई फायदा नहीं है। And I give you my best loving blessings for the fulfillment of this sacred service. मौला फरमाते कि ये बहुत ही यानी कि आला खिदमत है, उसके लिए मैं आपको बहुत सारी दुआ आशीष फरमाता हूँ। क्या आला खिदमत है? दूसरों की खिदमत करना। And that this sacred service brings you spiritual and material happiness. ये आला खिदमत आपको रूहानी और दुनियावी खुशी अता करेंगी। That it brings you closer to Allah, और वो अल्लाह से आपको करीब करेंगी। And it will bring you ease, comfort and strength, और आप पर और आपकी जिंदगी में आसानी और राहत फराहम करेंगी और ताकत इनायत करेंगी। खाना वदान, खाना वदान, खाना वदान। आमीन। My dear Jamaat, Allah has given each one of you unique talent, gifts and abilities so that you can serve Him best. My Jamaat in Canada has been generous with your material gift, with your talents and your skills for the benefit
of the Jamaat in Canada, for the benefit of the Jamaat worldwide, and for the benefit of society. हम सब के पास एक अजीब और गरीब, यूनिक, इनफरादी ताकत है. आप जो कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता हूं, और हम जो कर सकते हैं वो दूसरे नहीं कर सकते हैं. हम तमाम के पास एक अजीब और गरीब खुदाबंदी ताकत है, और बहुत ही इनफरादी है वो. जो भी हमारे अंदर खुदावंद ताला ने एबिलिटी रखी है, उसे हम खुदा के कुंबे को, इंसानियत को, फिर अंदर जमात को, फिर अंदर फैमिली को. देखा आपने, हर नुक्ते पर हमें कुछ करना है किसी और के लिए. चैरिटी बिगिन एट होम, बिल्कुल सही है. सबसे पहले अपनी फैमिली की मदद करें, अपनी जमात की मदद करें, अपनी कम्युनिटी की मदद करें, और फिर दुनिया में जहां पर भी आप मदद कर सकते हैं अपना हाथ बढ़ाएं मदद करने के लिए. Remember that the purpose of your wealth is first to take care of the immediate family and future needs of yourself and your families. जिस तरह अभी हमने बयान किया कि पहले अपने घर वालों को, और फिर मौला फरमाते हैं कि जब तुम तरक्की करो तो याद रखें कि तुम्हारी तरक्की के अंदर दूसरों की तरक्की भी शामिल हो. आप अकेले अकेले आगे ना बढ़ जाए, तमाम को लेकर आगे बढ़े, तमाम को लेकर आगे बढ़े. एंड दैट ऑल ऑफ अल्लाह क्रिएशन कैन लिव विद डिग्निटी, ताकि सब एक इज्जत के साथ रहें. क्या मजा है इस बात में कि आप बहुत ज्यादा पैसे वाले और आपके फैमिली वाले बहुत गरीब, उसमें कोई मजा नहीं है. अगर आपकी पूरी फैमिली, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, और इसके बाद आपकी जमात भी उस मकाम पर खड़ी हो जहां पर इज्जत शोहरत, तो फिर कोई कहे कि हाँ ये इस्माइली एक है, तमाम के तमाम एक साथ हैं. My Jamaat is the law abiding. We do not take advantage of other. Keep the ethical values of our faith alive and present in the creation of your wealth and in the distribution of your wealth. याद रखें कि जो भी करें कानून के दायरे में रह के करें, एक दूसरे का फायदा ना उठाएं, किसी का नाजायज फायदा ना उठाएं, क्योंकि वो हमारे इहाते से, हमारे एथिक ऑफ इस्लाम से बाहर है, हमारे तरीके के ज़ाब्ते से बाहर है. और जब आप के पास कुछ है तो वो आप बराबर बराबर सबको उसके अंदर मदद करने में कोई हिस्सा दें, बराबर बराबर, नो डिस्क्रिमिनेशन. When you have worldly success, remember that this is by Allah's grace. अगर आप दुनिया में कामयाब है तो याद रखना कि ये आप नहीं है, ये खुदावंद ताला की आप पर मेहरबानी है. Remember to give thanks for the bounty that Allah bestows on you. और वो नवाजिशात जो खुदा ने आप पर की है उसका शुक्र अदा करें. It is your responsibility and duty to ensure good stewardship of the wealth which Allah has rewarded. Be just and equitable in the transfer and distribution of your wealth to the future generation. और जब आप ये सब कुछ आगे छोड़ के जाएं, उसमें भी ईमानदारी बरतें, हैं, इक्वालिटी, बराबरी का ख्याल रखें, सबको उसमें से हिस्सा दें. हाँ ठीक है, पहले हमारे घर वाले हैं, लेकिन हमारी एक्सटेंडेड फैमिली भी तो है, और फिर हमारी जमात भी तो है. हमने बहुत सारे इस्माइलियों को देखा है कि वो आखिर में जो पैसे वाले लोग हैं वो बहुत सारा माल अपने खानदान में छोड़ जाते हैं, मगर किसी की भी एक पैसे की भी मदद नहीं करके जाते हैं. आप ख्याल रखें
ان غریبوں کا جو آپ کی جماعتوں میں ہے، وہ غریب فیملی ممبر جو آپ کے قریب قریب ہے، اس زندگی میں بھی اور جاتے جاتے بھی ان کے لیے کوئی حصہ خیرات جاریہ کے لیے چھوڑ کے جائیں، تاکہ آپ مرنے کے بعد بھی آپ کے اعمال آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اس کے بعد امام کچھ کینیڈا کے جماعت کے لیے فرماتے ہیں، پھر بڑی عمر کے لوگوں کی طرف آتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں جو سینئر لوگ ہیں اور ہمارے یہاں وہ لوگ ہیں جو وولنریبل ہیں، جو اکیلے ہیں، اس کا دھیان رکھیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑی عمر میں جا کر اکیلے ہو جائیں۔ کبھی کبھار بہت سارے جوان لوگ بھی اور بہت سارے بچے بھی اکیلا پن محسوس کرتے ہیں۔ آپ کا کام ہونا چاہیے کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، دیکھیں کہ کون ایسا ہے، اور اس کے ساتھ اچھائی انسانیت برتے، اپنے بزرگوں کا دھیان رکھیں، اپنے جوانوں کا دھیان رکھیں کہ کہیں وہ ڈپریس اور اکیلے تو محسوس نہیں کرتے ہیں۔ کبھی کبھار بہت پڑھ لکھنے کے بعد بھی کام کاج نہیں ملتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اکیلا پن محسوس کرتے ہیں۔ اور ہمارے بچے، ان کا بھی خیال کریں کہ کہیں وہ کسی کمپلیکس کے اندر تو نہیں آ گئے ہیں۔ ہماری کمیونٹی کا خیال رکھیں، اپنی فیملیز کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد امام دوبارہ سے بیعت کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے اندر جو وہ فیملی سے جو ملٹی فیتھ ہے، یا وہ فیملی ممبر ہے کہ جو کوئی بھی فیتھ کو نہیں پالتے ہیں، بس ایسے ہی ہے، وہ سب ہماری ہی فیملی ہے، ہماری ہی کمیونٹی ہے۔ اور آپ میں سے جو بھی ہمارے اندر ہے اور جو بھی بیعت کو پیش کرتے ہیں، اس سب کے لیے برابری برابری ہے۔ If these members of the family have desire، اور اگر وہ باہر کے لوگ اگر اسماعیلی بننا چاہتے ہیں تو مولانا فرماتے ہیں اب میں نے ان کے لیے آسان کر دیا ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہو گے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب ایک اسماعیلی کو بننے کے لیے 1 سال 2 سال اور کبھی کبھار سالوں سال نکل جاتے تھے۔ مولانا فرماتے ہیں نہیں، یہ کام ہفتوں میں ہونا چاہیے، دنوں میں ہونا چاہیے۔ کیوں اتنا وقت لگانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اگر کوئی دل سے بننا چاہتا ہے، آؤ اور بن جاؤ، پھر آستے آستے سیکھتے رہنا جو بھی سیکھنا ہے۔ تو یہاں پر میرے خیال میں ہم کو روکنا چاہیے، ٹائم پورا ہو چکا ہے۔